آسمان پر اللہ نے اپنے محبوب کریم کا استقبال انبیاء سے کروایا، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو فرمایا وہاں ایک اللہ کا گھر ہے جس کا نام ہے بیت المعمور، ایک اللہ کا گھر زمین پر ہے جو آپ کا اور ہمارا قبلہ ہے، اور ایک وہاں بالکل اس کے سیدھے اوپر اللہ کا گھر ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ معمور کا معنی ہوتا ہے بھری ہوئی چیز، وہ اللہ کا گھر جو ہر وقت ملائکہ سے بھرا رہتا ہے وہ تھا۔ فرمایا بیت المعمور سے ٹیک لگا کر ایک بڑے پیارے الفاظ ہیں حضور کے، آپ فرماتے ہیں وہاں ایک ایسا انسان بیٹھا تھا جس کی شکل تمہارے نبی سے ملتی، جس کی شکل یونہی کا مجھ سے ملتی ہے۔ صحابہ کو فرمایا لوگوں 7ویں آسمان پر اللہ کے گھر سے ٹیک لگا کر ایک انسان بیٹھا تھا اور اس کی شکل تمہارے نبی سے ملتی جلتی تھی، تو فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جد اعلیٰ سرکار ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے مانگا تھا حضور کو اللہ سے، حضور ان کی نسل میں آئے۔ آج ایمان سے بتائیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اس اپنے بیٹے کو دیکھا ہوگا جس کے کمال کا یہ عالم ہے، تو دل ابراہیم خلیل اللہ میں خوشیوں کا عالم کیا؟ فرمایا میں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے وہی جواب دیا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں نے حضور کو سالے بیٹا کہہ کر مرحبا کہا، باقی انبیاء نے سالے بھائی کہہ کر کہا۔ علماء نے فرمایا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں آپ کے جد اعلیٰ ہیں، اس لیے انہوں نے بیٹے سے کہا۔ یہاں رک کر ایک بڑی پیاری بات قابل غور ہے، حضرت حضور کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن حضرت جبریل نے سرکار کو فرمایا یا رسول اللہ آپ سلام میں پہل کریں، آپ سلام دیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ حضور اعلیٰ ہیں، سلام باقی نبی دیتے، لیکن یہاں پر علماء نے فرمایا حضور سے سلام اس لیے کروایا گیا تاکہ حضور کی امت کو ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ بیٹا جتنا بھی سربلند ہو جائے باپ کے سامنے اس کو آداب پیش کرنے چاہیے، اس لیے حضور سے سلام کروایا گیا کہ آپ بیٹے ہیں ان کے، اس لیے سلام میں آغاز کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل اگر بچے پڑھ جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں، وہ دیہاتی ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کی عزت رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اگر حضور سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہو کر بھی اپنے جد امجد کی عزت کر رہے ہیں تو وہی سبق امت کے لیے بھی ہے کہ بیٹا جس قدر بلند تر ہو جائے اسے کبھی بھی اپنے باپ کی عزت و احترام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے۔